یہ سورہ حدید کی آیت نمبر 7 ہے، 8 ہے، 9 ہے، 10 ہے اور 11 یہ آج کے لیے ہم لیں گے انشاءاللہ۔ آمنوا باللہ ورسولہ وانفقوا مما جعلکم مستخلفین فیہ فالذین آمنوا منکم وانفقوا لهم اجر کبیر فما لکم لا تؤمنون باللہ والرسول يدعوکم لتؤمنوا بربکم وقد اخذ میثاقکم ان کنتم مؤمنین هو الذي ينزل على عبده آيات بينات ليخرجكم من الظلمات إلى النور وإن الله بكم لرؤوف رحيم وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله ولله ميراث السماوات والأرض لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله أجر كريم۔ ایمان لاؤ اللہ پر، اس کے رسول پر، اور خرچ کرو ان چیزوں میں سے جس پر اللہ نے تم کو اپنا جانشین بنایا ہے۔ تو وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں اور خرچ کرتے ہیں ان کو بہت بڑا اجر ملے گا۔ اور تم ایمان نہیں لاتے ہو؟ کیا بات ہے جس کی وجہ سے تم اللہ پر ایمان نہیں لانا چاہتے ہو، جبکہ رسول تمہارے پاس آ گئے ہیں، تمہیں پکار لگاتے ہیں کہ اللہ پر ایمان لے آؤ، اور تمہارے ساتھ تو میثاق پہلے بھی لیا جا چکا تھا۔ اللہ تعالیٰ تم سے اس بات کا عہد لے چکا تھا کہ تمہیں مومن بن کے رہنا ہے، تو کیا اب بھی تم مومن بننا نہیں چاہو گے؟ اور اس نے اپنے بندے پر بڑی کھلی کھلی نشانیاں اتاری ہیں تاکہ تمہیں تاریکیوں سے نور کی طرف لے کے چلے، اور اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ بہت ہی محبت کرنے والا، بڑا رحم کرنے والا ہے۔ اور اے لوگوں، تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے ہو؟ ساری آسمانوں اور زمینوں کی میراث تو اللہ ہی کی ہے، اور دیکھو جو تم میں سے اس وقت خرچ کر دے جب فتح نہیں آئی ہے، اور اس وقت وہ اللہ کے لیے لڑ پڑے، تو وہ اس کی طرح نہیں ہو سکتا جو فتح کے بعد پھر خرچ کرے۔ وہ لوگ جنہوں نے جب اسلام کی کمزوری کا زمانہ تھا، اسلام کی بے بسی کا زمانہ تھا، اسلام کی کوئی کامیابی کا موقع نہیں سمجھ میں آ رہا تھا، اس وقت انہوں نے خرچ کیا اور اللہ کی راہ میں لڑے، تو ان کا درجہ بہت بڑا ہے ان لوگوں سے جو پھر بعد میں یہ کام کریں۔ ویسے اللہ نے اچھائی کا وعدہ دونوں سے کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال سے بہت ہی باخبر ہے۔ اور کون ہے وہ جو اللہ کو ایک اچھا قرض دیں جو بہت ہی اچھے درجے کا ہو، اچھے طریقے سے ہو، اچھی نیت سے ہو اور اچھے جذبے کے ساتھ ہو، تو پھر اللہ تعالیٰ تو اس کو دوگنا کر کے بڑھا کر لوٹا دے گا اور اجر بھی دے گا۔ یہاں جو جن آیتوں میں جو بہت بڑا موضوع ہے وہ بڑا دلچسپ بھی ہے، اور ایک لحاظ سے اس میں بعض چیزیں بڑی قابل غور ہیں۔ سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ دیکھو ہم نے تم کو جو کچھ بھی ہم نے تمہیں دیا ہے، تم ہماری جانشینی میں یہ کام کر رہے ہو۔ اس کے نتیجے میں اگر آپ کا لفظ جو خلیفہ کا لفظ ہے وہ اس سے نکل کے آتا ہے، تو عربی زبان میں خلفہ جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے کسی کی جگہ پر ریپلیس کرنا۔ ایک ہوتا ہے سلفہ۔ سلف یہ ہوتا ہے کہ جو ہم سے پہلے والے لوگ ہیں، سلف جن کو ہم کہتے ہیں، ہمارے ہاں اسلامی طور پر 3 جنریشن ہیں ہماری، صحابہ، تابعین اور تبع تابعین، ان کو ہم سلف کہتے ہیں۔ اور جو اس کے بعد ہیں وہ خلف ہیں۔ اور بڑی دلچسپ بات یہ ہے کہ اگر آپ خلف کا لفظ استعمال کریں اور خے کے لام کے سکون کے ساتھ کہیں خلفن، مثلا خلفن اگر کہیں تو اس کا مطلب ہوگا برا جانشین، اور اگر لام کے زبر کے ساتھ کہیں تو اس کا مطلب ہوگا اچھا جانشین۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایک جگہ ذکر کیا بنی اسرائیل کے بارے میں، فخلف من بعدہم خلف، ان کے بعد جو اگلے لوگ آئے وہ بڑے خراب جانشین تھے، نمازوں کو ضائع کیا، وہ کیا۔
تو بہر اللہ نے ہمیں کہا ہے کہ ہم نے انسان کو خلیفہ بنایا ہے. اللہ تعالیٰ نے بنیادی طور پر سب سے پہلا خلیفہ تو اصل میں بنایا آدم کو. یعنی قرآن نے باقاعدہ ذکر کیا ہے کہ ہم ایک انسان پیدا کریں گے اور اس کو خلیفہ بنائیں گے. تو آدم علیہ السلام تو خلیفہ تھے. اب اس کے بعد جو باقی لوگ ہیں وہ گویا حضرت آدم علیہ السلام کے جانشین ہیں، اور اس جانشینی میں وہ دو حصے ادا کرتے ہیں. ایک تو یہ کہ اپنے باپ کی میراث کے جانشین ہیں، اور دوسرے اللہ تعالیٰ نے خلیفہ بنایا تھا اپنا. اچھا، یہ دلچسپ بات ہے کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے کہیں یہ نہیں کہا کہ ہم اپنا خلیفہ بنا رہے ہیں. یعنی قرآن میں جو لفظ ہے وہ لکھا ہے خلیفہ فی الارض، ہم جانشین بنا رہے ہیں زمین میں. تو عام طور سے ترجمہ اس کا یہ کرتے ہیں، ہم اردو میں مولانا تفہیم میں بھی کیا ہے کہ اللہ کا جانشین، لیکن اللہ کا لفظ قرآن میں استعمال نہیں ہوا ہے. اسی لیے بعض لوگوں نے اس میں تھوڑا سا یہ بھی اٹھا رہا ہے کہ یہ جانشینی جو ہے اس معنی میں ہو سکتی ہے کہ پہلے قوم کوئی آباد تھی، ان کی جگہ پر ہم زمین میں آباد ہوئے ہیں تو اس لیے ہم ان کے خلیفہ ہیں. کسی نے اور بہت سی باتیں کہیں، یہاں تک کہ ایک امام ابن تیمیہ ہیں، بہت بڑے عالم ہیں، لیکن انہوں نے اس مسئلے کو اور زیادہ عقیدے کا ایشو بنا دیا. انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ کا جانشین کوئی ہو ہی نہیں سکتا. کیوں نہیں ہو سکتا؟ انہوں نے کہا بھائی دیکھیے، خلیفہ جو ہوتا ہے وہ کسی کے مرنے کے بعد بنتا ہے، تو اللہ تعالیٰ تو زندہ ہے، تو انسان پھر اللہ کا خلیفہ کیسے بنے گا؟ لیکن یہ بات ان کی صحیح نہیں ہے، کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب وہ جا رہے تھے طور پہ تو انہوں نے اپنے بھائی ہارون کو کہا تھا کہ میری جگہ پہ تم میرے خلیفہ ہو. تو وہ تو نہیں مرے تھے، موسیٰ علیہ السلام تو زندہ تھے. اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ جو دجال کا زمانہ آئے گا اور اس زمانے میں تمہارے پاس وہ وقت ہو جائے اور تمہارا کوئی وہ خلیفہ ہو جو تمہاری ذمہ داری دیکھ رہا ہو، تو پھر وہ تمہاری طرف سے کام کرے گا. اگر وہ خلیفہ نہیں ہو تو تم اپنے طور پر یعنی اپنے آپ کو بچانے کے لیے کسی کیو میں چلے جاؤ، کسی جگہ چلے جاؤ. تو اس میں بھی اللہ نے خلیفہ رسول اللہ خلیفہ کے لیے استعمال کیا ہے. تو اصل میں خلیفہ جو ہوتا ہے وہ تین وجہ سے ہوتا ہے. ایک تو یہی ہے کہ مثلا جیسے بیٹا ہے، باپ کا انتقال ہو گیا تو بیٹا اب ان کا جانشین ہو گیا، یہ تو موت کا ساتھ ہے. دوسرا یہ ہوتا ہے کہ آپ کسی کو مثلا جیسے بادشاہ ہے اور اس نے کوئی اعزازی آدمی مقرر کر دیا کہ میری طرف سے یہ میرا نمائندہ ہے فلاں ملک میں، اعزاز کے طور پر. مثلا آپ اس کو کہیں گے کہ اس کی شرف دینے کے لیے، اس کو عزت دینے کے لیے، تو اس معنی میں بھی خلیفہ ہو سکتا ہے. اور تیسرا خلیفہ ہوتا ہے امتحان کے لیے، کہ آپ نے کسی آدمی کو ذمہ داری دی اور آپ اس کو واچ بھی کر رہے ہیں، مانیٹر بھی کر رہے ہیں، اور یہ دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ یہ ذمہ داری ٹھیک سے انجام دے گا کہ نہیں دے گا. تو ظاہر ہے پہلے معنی تو انسان کے ساتھ اللہ کے نہیں ہو سکتے، لیکن دوسرے معنی ہو سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے کہ میں نے تمہارے اوپر تمام مخلوق پہ تم کو عزت دی ہے، اور اس عزت کا طریقہ یہ ہوا ہے کہ میں نے تم کو ساری دنیا میں میرا جانشین بنا دیا ہے. تو اس میں اعزاز کے معنی آ گئے. لیکن دوسرے معنی اس میں اور آ گئے کہ میں تمہیں جو دیکھ رہا ہوں تو تمہیں ایسی نہیں چھوڑ دیا بلکہ میں تم سے حساب لوں گا. تو اس میں امتحان کے معنی آ گئے. اچھا، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے جب آدم علیہ السلام کو خلیفہ کہا تو پھر تمام انسانوں کو بھی کہا ہے خلیفۃ خلفاء وجعلکم خلفاء فی الارض. قرآن میں ہے کہ اے لوگوں، ہم نے تم سب کو خلیفہ بنایا ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ ہر انسان خلیفہ ہے. اب یہاں پر خلیفہ دو قسم کے ہو جائیں گے. ایک وہ ہے جو اپنی خلافت کو جانتا بھی ہے اور مانتا بھی ہے، وہ مسلمان ہوگا. یعنی جو ایمان لے آیا اور مان لیتا ہے کہ ہاں واقعی اللہ نے مجھے خلیفہ بنایا، اقرار کر لیتا ہے، تو وہ صحیح خلیفہ ہو گیا. اور ایک خلیفہ وہ ہے جو مانتا ہے لیکن جانتا ہے لیکن مانتا نہیں ہے، وہ کافر ہو گیا. یعنی کافر جو ہے خلیفہ وہ بھی ہے لیکن وہ یہ کہ مان کے نہیں دے رہا. مثلا جیسے آپ نے دیکھا ہوگا بادشاہوں کے دور میں ایسا ہوتا تھا کہ گورنر بنایا اور گورنر صاحب نے بغاوت کر دی اور اپنی جگہ خود اپنی حکومت بنا لی. حالانکہ ان کو معلوم تھا کہ وہ بادشاہ نہیں ہے، لیکن انہوں نے پرواہ نہیں کی بادشاہ کی. اپنی حکومت طاقت تھی ان کے پاس، فوج زیادہ جمع ہو گئی تھی، دولت بھی تھی، تو انہوں نے اعلان کر دیا اور اپنے حکومت بھی منوا لی اور لوگوں نے مان بھی لی.
تو اس معنی میں خلیفہ اگر دیکھا جائے تو انسان جو ہے اللہ تعالیٰ کے خلیفہ، میں نے کہا کہ دو معنی میں ہے، ایک تشریف کے معاملہ میں اور ایک امتحان کے معاملے میں. لیکن کافر جو ہے وہ اس کو ڈی فیکٹو ہے، وہ یعنی وہ حقیقتاً ہے لیکن مان نہیں رہا، اور مومن جو ہے وہ مان بھی رہا ہے اور اس کو گویا اس کے بنیاد پر وہ بھی کر رہا ہے. اب اس کا مطلب کیا ہوا خلیفہ ماننے کا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ میرے پاس جو کچھ بھی ہے میری اپنی پراپرٹی نہیں ہے. یعنی اگر میرا جسم ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کی خلافت کی وجہ سے ہے، کچھ صلاحیتیں اللہ نے دی ہیں تو اس کی وجہ سے ہیں، دولت دی ہے، حکومت دی ہے تو وہ اس کی وجہ سے ہے. تو میری ذمہ داری یہ ہے کہ میں اللہ کے احکام کو آن behalf آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ I am deputed to implement the حکم آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ. یعنی اللہ کے حکم کو میں اپنے اوپر بھی نافذ کروں، دوسروں پر بھی نافذ کروں، دنیا میں بھی نافذ کروں. تو یہاں سے یہ خلیفہ کا لفظ سیاسی معنی میں آ گیا، پہلے دینی معنی میں تھا. مثلا آدم علیہ السلام کے بعد تو کوئی حکومت نہیں تھی تو وہ تو دینی معنی میں تھے، لیکن جب آپ کو دنیا میں اللہ تعالیٰ حکومت دے دے تو پھر اس خلافت کے معنی پیدا ہو جاتے ہیں کہ اللہ کے حکم کو اپنی طاقت سے نافذ کرنا. ٹھیک ہے نا؟ یعنی ایک مسلمان ہے اکیلے رہ رہا ہے تو وہ خلیفہ ہے اللہ کا، تو اپنی زندگی اپنے جسم پہ حکومت چلائے گا اپنی. اس سے بڑا ہو گیا خاندان ہو گیا تو خاندان پہ کر لے گا، اس سے بڑا ہو گیا تو آگے کر لے گا. لیکن اگر حکومت ہے تو اب یہاں پر خلافت کے اندر اس کے سیاسی معنی پیدا ہو جائیں گے. اسی لیے ہمارے ہاں جو اس کی ڈیفینیشن ہے کہ خلافت کسے کہتے ہیں، تو اس کے دو کمپوننٹ ہیں خلافت کے، اس خلافت کے. ایک تو یہ ہے کہ عربی زبان میں ہے حراست الدین و سیاست الدنیا. خلیفہ نام ہے ایسے آدمی کا جو دین کو ویسا ہی رکھے جیسا وہ ہے، یعنی اس میں کوئی اپنی مرضی نہیں چلانے لگے، اپنی مرضی سے کچھ ہٹا دیا، کچھ بڑھا دیا. جیسے آج کل ہمارے مسلم حکمراں کر رہے ہیں کہ ان کی مرضی آ گئی تو انہوں نے کہا بھائی جو ہے مطلب یہ کہ اب سعودی عرب میں اعلان ہو گیا کہ مطلب یہ کہ عورت جو ہے وہ جیسے چاہے نکل جائے، جیسے چاہے سفر کرے، محرم ہو نہیں ہو، شادی اس کی ہو نہ ہو، رہ سکتی ہے. تو ایسا معلوم ہو رہا ہے جیسے ان کے اپنے قانون پہلے انہوں نے بنائے تھے، اللہ کی شریعت ان کی اپنی شریعت ہو گئی کہ جب وہ چاہے ہٹا دیں، جب چاہے بڑھا دیں. جی بعض جگہ یہ ہوا، انہوں نے کہا بھائی میراث میں حصہ برابر کا ہوگا، کہیں پر یہ ہو گیا کہ بھائی مطلب یہ ہے کہ جو ہے طلاق جو ہے وہ دے ہی نہیں سکتے جب تک ہم اجازت نہیں دیں. تو معلوم ہوا کہ خلیفہ کا اصل کام تھا دین کی حفاظت، پہلا حصہ. اور دوسرا حصہ ہوا سیاست الدنیا، دنیا چلانے کے لیے تدبیر کرنا پڑے گی. یعنی دنیا جو ہے وہ خالی مطلب یہ کہ خالی وظیفہ پڑھنے، نماز بیٹھ کے پڑھنے یا دعا کرنے کا نام نہیں ہے، بلکہ وہ تو باقاعدہ کاروبار سلطنت ہے. اس کے لیے اہل لوگ ہوں گے، اس کے سمجھدار لوگ ہوں گے، اور پھر اس میں مختلف لوگوں کے الجھے ہوئے مسائل ہوں گے. کہیں پر عدالت کی ضرورت پڑے گی، کہیں پر پارلیمنٹ کی ضرورت پڑے گی، کہیں پر مطلب یہ کہ اس کا ایک کہہ لیجیے فورم کی ضرورت پڑے گی مختلف. تو وہ دنیا کی تدبیر کرنے والے لوگ ہوں. تو یہ خلافت جو ہے اس لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو اسلام کا ایک بنیادی تصور بھی ہے شروع میں بطور دین کے، اور آخر سے آگے چل کر اسلام کی ایک بڑی ضرورت ہے دین کو عملاً نافذ کرنے کے لیے. یہاں پر اللہ تعالیٰ نے لفظ استعمال کیا، اچھا اس میں لفظ استعمال کیا مستخلفین فیہ. مستخلفین کا مطلب یہ ہے کہ تمہاری مرضی سے ہم نے کیا ہے لیکن بنانے والے ہم ہیں، یعنی تم نے خود اپنے آپ کو نہیں ڈکلیئر کیا. عربی زبان میں خلفہ کے معنی ہوتے ہیں کوئی جانشین بن جائے، اور استخلفہ کا مطلب یہ جس کو جانشین کسی نے بنایا ہو. تو اللہ تعالیٰ یہاں پر جو بات کہہ رہا ہے اس میں ابھی تھوڑا سا آدھے، یعنی میں نے جو بات تفصیل سے بتائی تھوڑی سی، یہاں پر صرف اس کا ایک حصہ آ رہا ہے کہ تمہارا جو جسم ہے وہ تو اس پہ تم خلیفہ تو ہو ہمارے، تمہارے مال بھی تمہارا نہیں ہے، تم اس کے بھی خلیفہ ہو ہمارے. یعنی تمہیں مال ہمیں دیا ہے، تم کماتے ہو، سب کچھ کرتے ہو، ساری چیزیں اس پہ تمہاری ہو جاتی ہیں، لیکن عملاً تم ہماری جانشینی میں سے کام کرنے. اس کا مطلب کیا ہوا کہ تم پابند ہو کہ جہاں سے ہم کہیں گے وہیں سے کماؤ گے، اور جہاں ہم کہیں گے وہیں خرچ کرو گے. اچھا اب اللہ تعالیٰ نے ہمارے ساتھ معاملہ یہ کیا کہ جب ہم کما لیتے ہیں اور اس میں سے فرض کیجئے کہ 2.5% دے دیتے ہیں، تو اللہ میں کہتا ہے اب یہ تمہارا ہے، تم استعمال کرو جو چاہو کرو. 2.5% ہم نے لے لیا تم سے، ہمارا اتنا ہی کافی ہے. لیکن پھر اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ ہم چاہتے یہ ہیں کہ تم اپنی مرضی سے کچھ خرچ کرو، کہیں پر تمہارا، ہم چاہتے ہیں کہ تمہیں مجبور نہیں کریں. لیکن تو اللہ تعالیٰ یہاں پر اس بات پر لے کر آ رہا ہے اس بات میں، اس آیت میں، کہ تم اپنی مرضی سے اللہ کی راہ میں کچھ خرچ کرتے رہا کرو. یہ مت سوچو کہ پیریارٹی میں میرا خرچ جو ہے وہ پہلے ہوگا، پھر فلاں کا ہوگا، پھر فلاں کا ہوگا، آخر میں کچھ بچے گا تو پھر میں تھوڑا سا دے دوں گا اللہ کی راہ میں.
بلکہ اس کو بھی پریارٹی میں آگے رکھو۔ تو مولانا نے اس میں جو بات یہاں فرمائی ہے کہ یہ ظاہر ہے کہ یہ خطاب غیر مسلموں کو نہیں ہے، بلکہ خطاب کے مخاطب مسلمان ہیں جو مان چکے ہیں کہ ہاں ہم اللہ تعالیٰ کے مطلب پابند ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ ان سے یہ کہہ رہا ہے کہ تم یعنی یہ کہہ رہا ہے کہ تم اس مقام پر اچھا عام بھلائی کے کاموں میں خرچ کرنے کا یہاں مقام نہیں ہے، بلکہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ جد و جہد میں حصہ لینا ہے جو کفر اور اسلام کے مقابلے میں چل رہی ہے، دونوں کے مقابلے میں جو چل رہی ہے، اور ایسی ضرورتیں جس میں اسلامی حکومت کو مالی مدد کی ضرورت ہوتی ہے، مظلوم مسلمانوں کو مدد کرنا ہے، سہارا دینا ہے، اور ان کو ہجرت کر کے آ رہے ہیں تو ان کے لیے پناہ گاہ تلاش کرنی ہے، مخلص ایمان ہیں جن کے لیے بوجھ برداشت کرنا مشکل ہو رہا ہے تو ان کی مدد کرنا ہے۔ تو ایسے لوگ ہیں جو اشرفیہ کے کفر کا حملہ ہونے والا ہے تو اس کے لیے کچھ تیاری چاہیے۔ تو یہ ساری چیزوں کو انفاق میں اللہ تعالیٰ نے شمار کیا ہے۔ تو پھر اس میں اللہ تعالیٰ نے پہلی بات تو یہ کہی کہ جو ایمان والے ہیں وہ اس وقت ان کا اجر اور بڑھے گا جب وہ خرچ بھی کریں گے، یعنی ایمان کے ساتھ تو اللہ تعالیٰ کے ہو گئے، لیکن ظاہر ہے اس کے بعد ان کا معاملہ جو ہوتا ہے وہ اسی میں، اسی لیے آپ دیکھیے کہ عربی زبان میں صدقہ لفظ استعمال ہوتا ہے خیرات کے لیے، نیکی کے لیے، اور صدقہ کا مطلب لفظ نکلا ہے صدق سے، سچائی سے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں جب خرچ کرتا ہوں تو میں تصدیق کرتا ہوں اپنے ایمان کی، یعنی وہ صدقہ جو ہے وہ تو ایک طرح سے یوں کہہ دیجیے ہمارے ہاں تو اردو میں اس کا مطلب تو ایسے ہو گیا جیسے کہیں مطلب خیرات قسم کا گئے پڑے لوگوں کے لیے مدد کر دی، بلکہ صدقہ عربی زبان کے لحاظ سے بہت قیمتی لفظ ہے۔ یعنی دوسرے الفاظ میں نے جب صدقہ دیا تو اپنے ایمان کی اللہ کے سامنے تصدیق دے دی اور میرے مال نے اس کی گواہی دے دی کہ ہاں واقعی میں اپنے ایمان میں سچا ہوں۔ تو اس کا مطلب جو لکھا ہے کہ بھائی تم لوگوں میں سے جو ایمان لائیں گے مال خرچ کریں گے، اس کے دونوں مطلب ہیں۔ ایک تو مطلب یہی ہے جو یہاں پر ہے، ایک مطلب یہ ہے کہ تمہارے پاس یہ ہے دراصل تمہارا ذاتی مال نہیں ہے بلکہ اللہ کا بخشا ہوا ہے، اور تم اس کے مالک نہیں ہو بلکہ اللہ نے اپنے خلیفہ کی حیثیت سے تمہارے تصرف میں دیا ہے۔ نائب کا کام یہ نہیں ہے کہ مالک کے مال کو اپنے مالک کے کام میں خرچ کرنے سے جی چھڑائے۔ دوسرا مطلب یہ ہے کہ یہ مال نہ تمہارے پاس ہمیشہ سے تھا، نہ آگے بھی تمہارے پاس ہمیشہ رہے گا۔ تو اس کا مطلب یہ کل کسی اور کے پاس چلا جائے گا، تو جب تک تمہارے پاس ہے اس وقت تک تم استعمال کر لو، جب نکل جائے گا تب تمہارا ہوگا ہی نہیں۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ کون سا مال تمہارا ہے؟ کہ جو ہمارے پاس ہے۔ انہوں نے کہا نہیں، جو مال آگے بھیج چکے وہ تمہارا ہے، جو تم نے رکھا ہوا ہے وہ تو کسی اور کا ہے۔ تو ایک دفعہ حضرت عائشہ نے گھر میں آئے تو پوچھا کہ سنا ایک بکری آئی تھی، انہوں نے کہا ہاں، تو انہوں نے کیا کیا اس کا؟ انہوں نے کہا ہم نے میری پوری جو ہے خرچ کر دی، تقسیم کر دی، ایک آپ کے لیے شولڈر ہوتا ہے وہ میں نے آپ کے لیے رکھ رکھا ہے، وہ بچ گیا بس خالی۔ تو آپ نے فرمایا کہ نہیں، جو تم نے دے دیا تھا وہ بچا ہوا ہے، جو تمہارے پاس ہے وہ بچا ہوا نہیں ہے۔ ایک صحابی نے پوچھا کہ صدقے کا سب سے اچھا کون سا صدقہ ہوتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا تم اس وقت صدقہ کرو جب تمہاری حالت صحت والا تمہاری ٹھیک ہو، اور تمہیں دل تمہارا بچانے کو چاہتا ہو، اور تمہیں یہ بھی خیال ہوگا خرچ کر دیا تو کل پتہ نہیں پیسے رہیں گے کہ نہیں رہیں گے، اور تمہیں یہ رہتا ہے اگر بچا لوں گا پیسے تو ذرا مالداری بڑھ جائے گی، اگر تم اس وقت دیتے ہو تو یہ صدقہ اللہ کو بہت پسند آتا ہے۔ وہ والا صدقہ نہیں جب جان جو ہے حلق میں پہنچ گئی تو اب میں ہر ایک کو دے رہا ہوں کہ اس کو فلاں دے دو، اس کو فلاں چیز کو دے دو، فلاں اس کو دے دو، تو نے کہا وہ تو اس کا ہو ہی چکا، اب تو وہ تمہارے پاس سے نکل چکا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یعنی اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے کہ جو خرچ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بڑا اجر دے گا۔ تو اس طرح سے اخلاص فی ایمان میں اخلاص کی علامت اس کو قرار دیا کہ انسان اس چیز کو اللہ کی راہ میں خرچ کرے۔ اب اس کے بعد یہ پہلی حصے والی بات تو اجر کی ہو گئی، لیکن دوسرے حصے میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کو دوسری طرح سے یاد دلایا اور یہ کہا کہ تمہیں سوچو کہ تمہارے پاس اب ایمان نہ لانے کا کوئی جواز نہیں ہے۔ یعنی ایک تو یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے تم سے عہد لیا تھا، اللہ تعالیٰ تم سے کچھ نہیں کہتا لیکن تم عہد پہ قائم ہونا چاہیے تھا تمہیں خود ہی، لیکن اللہ نے بڑا احسان کیا کہ تم کو اللہ تعالیٰ نے رسول بھیجا، رسول نے تمہاری یاد دہانی کر دی، اور رسول تمہیں اس بات پر بلا رہا ہے اور خود بھی وہ مطلب یہ اپنی جان کھپا رہا ہے، اپنی جو کچھ اس کے پاس ہے وہ اللہ کی راہ میں دے رہا ہے، اور تم سے بھی کہہ رہا ہے، تو اب تو تمہارے پاس ایمان لانے کا کوئی عذر ہی نہیں ہے۔ اب ظاہر ہے کہ یہ چیز صحابہ کے زمانے میں تو 100% تھی کیونکہ وہ تو آپ کے سامنے زندگی آپ کی گزر رہی تھی، لیکن ظاہر ہے کہ اسلام آنے کے بعد، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد قیامت تک آپ کی رسالت کا جو پیغام ہے وہ تو ہمارے لیے بھی رہے گا۔ تو دوسرے الفاظ میں ہم اگر عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے بعد پیدا ہوتے اور اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے پہلے ہوتے
تو ہم شکایت کر سکتے تھے کہ ہمیں تو کچھ پتہ ہی نہیں کیا کرنا چاہیے، لیکن اب تو جو آپ کی کتاب و سنت ہے دونوں محفوظ ہیں، دونوں کی روشنی موجود ہے، دونوں کی رہنمائی موجود ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ دیکھو رسول تمہارے پاس آئے تھے اور وہ تم کو صرف یہ دعوت دینے آئے کہ اپنے رب پہ ایمان لے آؤ. وہ تمہیں کوئی دنیا کی مطلب فلاں حکومت بتانے کے لیے یا فلاں کرنے کے لیے نہیں آئے، بلکہ اللہ سے جوڑنے کے لیے آئے، اور تمہیں صرف یاد دلانے آئے ہیں کہ تم اللہ سے پہلے ہی بندھن باندھ چکے تھے. تمہاری پیدائش کے وقت میں یہ عہد باندھ لیا تھا تم نے، جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ذکر کیا ہے کہ ہم نے سارے ذریت سے پوچھا تھا آدم کی کہ یہ بتاؤ کہ تم مجھے اپنا رب مانتے ہو کہ نہیں. کہا تو انہوں نے کہا دیکھو پھر کل یہ مت کہنا کہ صاحب ہمیں تو پتہ ہی نہیں چلتا تھا کہ اللہ کون ہے اور ہمیں اس کی عبادت کیسے کرنا چاہیے تھی، اور ہم نے اس چکر میں کسی کی بھی عبادت کرنے لگے. اب اس کے بعد 9 نمبر کی آیت میں اللہ تعالیٰ نے ایک اور بات کہی کہ دیکھو ہم نے تمہارے ساتھ جو بندہ تمہارے پاس بھیجا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، یہ ہماری نشانیاں لے کر آیا ہے اور یہ تمہیں تاریکیوں سے نور کی طرف نکالتا ہے. یہاں پر ظلمات کا لفظ جمع استعمال ہوا پلورل، اور نور ایک ہے، نور واحد ہے. اس کا مطلب تاریکیاں ہزاروں ہوتی ہیں، نور ہمیشہ ایک ہوتا ہے. اور تاریکیاں ہزاروں ہیں، اگر آپ دیکھیں تو ہزاروں ہیں. مطلب یہ جب دیکھیے آپ کو کفر کی ہزاروں شکلیں ملیں گی. اگر آپ تاریخ پڑھیں تو کیسے کیسے طریقے سے شرک ہوا، کیسے کیسے خدا بنائے گئے، کیسے کیسے تصورات لوگوں نے بنائے، آج بھی کیسے بن رہے ہیں. تو آپ دیکھیں گے کہ تاریکی، اچھا پھر ظلمات فوق ظلمات، ایک تاریکی وہ ہوتی ہے جو چھوٹی سی ہے، اور ایک وہ ہے جس میں تاریکیوں کا ایک پورا سلسلہ بنا ہوا ہے. یعنی آپ کبھی آپ کفر کی تاریخ پڑھیں، سلجھانا چاہیں آپ اسے کہ ہے کیا، تو آپ کی سمجھ میں نہیں آئے گا کہ یہ مطلب شروع کہاں سے ہوا تھا اور یہاں تک پہنچا کیسے. بالکل معلوم ہوگا کہ جیسے تاگے ہیں الجھتے چلے جا رہے ہیں وہ مل کے نہیں جا رہے. کہ وہ جو اکبر نے کہا تھا کہ ڈور سلجھتی نہیں، جی فلسفی کا جو ڈور ہے وہ سلجھ کے ہی نہیں دیتی. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ تمہیں تاریکیوں سے نکال کے روشنی طرف لاتے ہیں. نور ہمیشہ ایک ہوگا. اسی لیے علماء نے یہ کہا کہ بدعتیں جو ہیں آپ کو ہمیشہ الگ الگ نظر آئیں گی. دنیا میں ہر جگہ چلے جائیے، ہر جگہ کی بدعت نہیں ہوگی، لیکن سنت ہمیشہ ایک ہوگی. مطلب جہاں بھی آپ جائیں گے، مطلب فسکی اگر آپ جائیں گے تو مطلب یہ کہ فسکی نماز 4 رکعت ہو رہی ہے، ہر جگہ آپ کسی دنیا کے حصے میں چلے جائیے 4 رکعت ظہر ہوگی. لیکن بہت سی چیزیں جو اسلام میں نہیں ہیں، بنا دی گئی لوگوں نے، تو آپ کو لوگ یہاں ایسے کرتے ہیں، وہاں ایسے کرتے ہیں، وہاں اس میں یہ اضافہ ہے، وہاں اس میں یہ ہے. تو وہ نور جو ہے ہمیشہ ایک ہی ہوگا. تو یہاں نور سے مراد ہے نور ایمان، یعنی ایمان کا جو نور ہے وہ بنیادی طور پر سب سے اہم چیز ہے. اس کا آگے بھی تذکرہ آ رہا ہے. اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ بہت ہی مہربانی کرنے والا ہے، یعنی دونوں طرح سے مہربانی کر رہا ہے. سب سے پہلے یہ ہے کہ تم کو نعمت دے دی، دوسرے نمبر پہ یہ کیا کہ تم کو پھر بار بار نبی بھیج کے ریمائنڈر کر دیا، پھر تیسرے نمبر پہ تمہیں ذرا سی بھی تھوڑی سی بھی آمادگی دکھائی تو ہم نے تم کو اور زیادہ تمہارے اندر ہمت افزائی کر دی. تمہارے اندر کوئی کمزوری آئی، تم نے کوتاہی کی، اعتراف کر لیا تو ہم نے معاف بھی کر دیا. تو اس طریقے سے کوئی اللہ تعالیٰ جو ہے اپنی مہربانی اور محبت کا اظہار غصے میں اور انتقام کی حالت میں بھی کرتا ہے. یعنی جب اللہ تعالیٰ کو غصہ آ رہا ہے، جب اللہ تعالیٰ بدلہ لے سکتا ہے، تب بھی انسان کو کوئی بھی ذرا سا معافی کا راستہ ہو تو اس کو برداشت کر لیتا ہے، اس کی بات کو، اور اس کو دے دیتا ہے. تو رؤوف ہے، رحیم ہے. اب یہاں پر اللہ تعالیٰ نے تھوڑا سا ایک، اگر آپ یوں کہیں کہ ایک ذرا سا ڈانٹنے کا کہہ لیجیے، یا تھوڑا سا ایک قسم کا یعنی ناراضگی کا ایک طریقے سے بات کہی کہ لوگوں تم سوچتے نہیں ہو، ہم تم سے جو بات کہہ رہے ہیں تمہیں سمجھ میں نہیں آ رہی یہ بات کہ ہم تم سے کہہ رہے ہیں خرچ کرو، تم کہتے ہیں کیوں خرچ کریں، یا تم سوچ رہے ہو کریں گے، اچھا ٹھیک ہے آپ کی بات سن لی، تھوڑا سا بھی کر لیں گے، اور فلاں 2 سال کے بعد فلاں چیز آنے والی اس پہ کر دیں گے. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ جملہ انداز بدل دیا، کہا کہ تمہیں کیا ہو گیا، تم اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے ہو. وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، جبکہ زمین آسمان کی ساری میراث ہماری ہے. میراث کا مطلب ہوتا ہے جیسے ہمارے اردو میں میراث تو مرنے والے کی ہوتی ہے، جب کسی کا انتقال ہو جائے تو جو کچھ اس کا چھوڑا ہوا ہوتا ہے وہ میراث کہلاتا ہے. لیکن میراث کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ جس کا جو صحیح جو وارث ہو اس کی چیز. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا نا کہ ہمارے اصل وارث تو ہم ہیں، یعنی ساری چیزیں تمہارے پاس گئے ہیں لیکن واپس آ کے ہمارے ہی پاس آنی ہے. تو ہم ہی زمین، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جو کچھ ہے وہ اللہ تعالیٰ کی میراث ہے جو تمہیں ہم نے دی تھی، اور تمہارے پاس ہے پھر ہمارے پاس آ جائے گی. تو اللہ تعالیٰ نے تم کو اگر دی بھی ہے تھوڑی دیر کے لیے، یعنی آپ اس کی مثال بالکل یہ لے لیجئے. مثلا میں مثال دوں کہ آپ اپنے بچے کو $10 کا نوٹ دیں، مثلا ایسے ہی دے دیں کہ رکھ لو. اچھا اس کے بعد نے رکھ لیا، پھر اس کے بعد آپ نے کہا کہ بھائی ذرا سا یہ فلاں چیز مجھے چاہیے، تم ذرا جا کے خرید لاؤ. کہاں سے خرید لاؤں؟ کیونکہ تمہارے $10 ہیں، تمہارے پاس اس سے لے آؤ.
میں کہا وہ تو میرے ہیں، آپ کیسے لے سکتے ہیں اسے؟ تو آپ نے مجھے دے دیے، میرے ہو گئے، اب آپ مطلب یہ کہ آپ الگ سے دیے تو ڈالا. مطلب دنیا میں اگر آپ دیکھیں، ایک چھوٹا سا مثال ہے کہ ایک آدمی یہ کہتا ہے بھائی ابھی میں نے تم کو دیے تھے، میرے پیسے ہیں، وہ میں نے تمہارے پاس رکھوائے ضرور ہیں. تو یہ چھوٹی سی مثال سے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے کہ بھائی جو کچھ آیا تھا تمہارے پاس وہ ہمارے دیے ہوئے پہ تھا اور ہمارے پاس پھر واپس آ جائے گا. تو اگر ہم تم سے اس میں سے کچھ تھوڑا سا مانگ رہے ہیں، ہم پورا بھی نہیں مانگ رہے، اب تو تمہیں مطلب یہ کہ تمہیں تعامل نہیں ہونا چاہیے. لا يستوي منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل. اب یہ جملہ ہے، بہت ہی قیمتی جملہ ہے اور بہت اہم ترین جملوں میں سے ہے یہ، اور اس کو اصل میں آج کے حالات میں سمجھنے میں ہمیں بہت مدد ملے گی اس سے. اگر آپ ذرا سا اس بات پہ غور کریں کہ جو آج کا سیناریو بنا ہوا ہے، مثلا آپ ایک طرف پڑھتے ہیں تو آپ کو معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ دنیا کا ساری چیزوں کا حکمراں ہے، ہر چیز اس کے ہاتھ میں ہے، وہ ہر چیز کی قدرت رکھتا ہے، ہر چیز کا اس کے پاس وہ ہے، اور وہ عزت دیتا ہے، اور وہ اسلام کو پسند کرتا ہے، ایمان کو اونچا لاتا ہے، مومنین کی مدد کرتا ہے، اور مومنین کو بیار و مددگار نہیں چھوڑتا. آپ کو ساری باتیں ذہن میں آتی ہیں. تو لیکن دوسری طرف جب واقعتاً آپ اپنے آپ کو دیکھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے مسلمان جو ہیں بالکل کوئی ان کی قیمت ہی نہیں ہے، کوئی دنیا میں کوئی وقت نہیں ہے، کوئی ان کا مقام نہیں، ہزاروں لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں ہو گئے لیکن کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. ان کی اپنی ساری دولت ہے دوسروں کے ہاتھ میں استعمال میں ہو رہی ہے، ان کی اپنی حکومتیں ہیں لیکن دوسروں کے فیصلے ہو رہے ہیں، آپس میں لڑنا جھگڑنا، یہ ساری چیزیں اپنی جگہ پر. پھر اس کے بعد مسلمانوں کا معاملہ یہ ہے کہ نہ دین کی صحیح طریقے سے کام کر رہے ہیں، نہ دنیا کے لحاظ سے کامیاب ہے. تو آدمی کے ذہن میں ایک سوال جو آتا ہے، وہ دو سوال اٹھتے ہیں. ایک سوال تو یہ اٹھتا ہے کہ بھائی یہ مسلمان کتنے گئے گزرے ہو گئے ہیں، بڑا خراب لوگ ہیں مسلمان، ایک تو یہ سوال اٹھتا ہے. لیکن ایک اور سوال اٹھتا ہے، وہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ میاں کو کیا ہو گیا ہے، اللہ میاں کچھ بے بس ہو گئے ہیں، یا اللہ میاں مطلب یہ کہ بھول گئے ہیں ہمیں، یا اللہ میاں نے کچھ اور طے کر لیا، اب اسلام کی ہم سے خبر ہی نہیں لے رہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں یہ بتایا ہے کہ ہم نے جو تمہیں اس حالت میں رکھا ہوا ہے، ہم صرف یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ جب اسلام بالکل بے سر و سامانی کی حالت میں ہو، جبکہ اسلام کی طرف آنے میں کوئی دنیاوی فائدہ نظر نہیں آ رہا ہو. جی آپ سوچئے جیسی سیاسی پارٹیاں ہوتی ہیں جو کہتے ہیں نا چڑھتے سورج کی پوجا کرتے ہیں لوگ، جو پارٹی اوپر آتی ہے اس کے ساتھ لوگ جڑ جاتے ہیں اور اپنے پارٹیاں بدل لیں گے، دوسروں کے ساتھ چلے جائیں گے، اپنا پورا قبلہ بدل دیں گے جیسے کہتے ہیں. اب یہ آپ غور کیجئے، اسلام کے ساتھ یہ صورتحال ہے اس وقت. یعنی ایک تو یہ ہے کہ مسلمانوں کے حالات خراب ہیں تو فرض کہ ہم یہاں پر آ گئے، یہ تو ایک بات ہوئی. لیکن ایک یہ ہوا کہ بھائی بات یہ ہے کہ یہاں پر ہم آئی گئے ہیں تو اب مسلمانوں سے کیا لینے دینا، ہم تو انہی سے تعلق رکھیں گے، اب انہی کے طریقے اختیار کر لیں گے، اب ان کی زندگی اپنا لیں گے. تو اللہ تعالیٰ یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ ہم تمہیں ایک بات بتا دیں، یہ جو اسلام اس وقت بے بسی کے عالم میں ہے اور کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، ہم اس صورت میں صرف یہ آزمانے کے لیے ہم نے یہ صورتحال بنائی ہے کہ تم کس کے ساتھ کھڑے ہو، چڑھتے ہوئے سورج کے ساتھ کھڑے ہو یا حق کے ساتھ کھڑے ہو، چاہے حق اکیلا ہو. یعنی حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ اگر اسلام لانے کا وقت ہوتا، میں ہوتا ان کی جگہ پہ، میں کہتا بھائی اگر 10-20 ہزار آدمی آپ کے ساتھ ہے تو میں بھی آپ کے ساتھ آ جاؤں گا، آپ کے حالات اچھے ہو گئے تو ٹھیک ہے میں اسلام کو جوائن کر لوں گا. لیکن حضرت ابوبکر نے تو نہ یہ دیکھا کہ ایک کے علاوہ کوئی دوسرا آدمی آپ کے ساتھ ہے کہ نہیں ہے، نہ یہ دیکھا کہ آپ کے ساتھ آنے کے بعد کتنا مجھے نقصان ہوگا، نہ یہ دیکھا کہ آپ کو مطلب یہ ملے گا کیا اور آپ کر کیا لیں گے اکیلے. لیکن ان کے لیے یہ تھا کہ میرے لیے یہ حق ہے، اور وہ حق کے ساتھ کھڑے ہو گئے. ٹھیک ہے نا. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ جملے میں بڑی دلچسپ بات کہی ہے کہ دیکھو وہ لوگ جو اسلام کی فتح کا زمانہ جب آ جائے اور اسلام سربلند ہونے لگے اور اس کی جے جے کار ہونے لگے، تب اسلام کو جوائن کر لیں تو وہ تو مسئلہ اچھی بات ہے، اچھے لوگ کوئی مسئلہ نہیں. لیکن جو بے بسی کے عالم میں اسلام کے ساتھ کھڑا ہو جائے وہ ہے ہماری نظر میں قابل قدر. تو اب یہاں تو اللہ تعالیٰ نے صرف اس کام کے لیے کہا ہے کہ تم اس وقت خرچ کرو جب اسلام کے لیے تمہیں واپسی میں کچھ نہیں ملنے والا. لیکن آپ اس جملے کو بڑھا دیجئے، آج ہم فرض کیجئے کہ صاحب ہم اسلام کی خدمت کرنا چاہتے ہیں تو ہم کہتے ہیں بھائی جب حالات اچھے ہوں گے تو ہم بھی ساتھ ہو جائیں گے. مثلا ابھی تو اگر ہم نے اسلام کا نام جوائن کر لیا تو ہم پہ 2-3 پہلے تو لقب لگ جائیں گے، ٹائٹل، ٹیررسٹ ہیں، فنڈامنٹلسٹ ہیں، بیکورڈ ہیں، فلاں ہیں، پہلے طرح طرح کی باتیں ہوں گی، جملے سننے کو ملیں گے، اور ہو سکتا ہے کہ کچھ کام بھی خطرے میں پڑ جائے اور چیزیں بھی خطرے میں پڑ جائیں. تو اب ہماری بات یہ ہے کہ ابھی تو ہولے کہتے ہیں نا، ہلکے ہلکے چلتے رہو. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے تو ایک بات یاد رکھو، حالات تو ہم آج بھی بدل سکتے ہیں،
اسلام کو آج بھی ہم ترقی دے سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہمارے لیے، لیکن وہ جو شاعر نے کہا تھا کہ وہ شمع کو ایک طرف رکھ دیا انہوں نے اور ایک طرف خود کھڑے ہو گئے، اور اب یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں پروانہ کدھر جاتا ہے. جی، تو بقول ابوالکلام آزاد کے بات یہ ہے کہ جو بازار ہے اس میں بیچنے والوں کے پاس ہر چیز بڑی شاندار ہے اور بھیڑ لگی ہے، لیکن ہم نے اپنی ایک چیز ہے جو ہمیں بیچنا ہے، جو حق والی ہے، اس کا کوئی آنے والا نہیں ہے، لیکن ہم اسی پہ دکان لگائے بیٹھے ہیں. یعنی ہم نے یہ طے کر لیا کہ بھئی ہم تو اس کے ساتھ رہیں گے چاہے کوئی خریدار ہو یا نہ ہو. یہ بات کو نبی کریم نے فرمایا تھا اپنی زبان میں کہ اگر ایک ہاتھ میں سورج رکھ دیں اور ایک ہاتھ میں میرے چاند رکھ دیں جی، تب بھی میں جو بات اللہ نے مجھ سے کہی ہے میں یا تو اس کی راہ میں ختم ہو جاؤں گا یا اس کو پورا کروں گا، اور میں اس کو چھوڑ کے نہیں جاؤں گا. تو یہ اصل میں بہت اہم ترین بات ہے، اور آپ غور کیجئے تو آج کی جو ہمارے حالات ہیں اس میں ہم بالکل یہ آیت ہمارے اوپر نافذ ہو رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے یہ کہہ رہا ہے کہ بتاؤ کہ اسلام کے ساتھ تم اس وقت آؤ گے جب غلبے والا اسلام ہوگا، یا مغلوب اسلام کے ساتھ بھی تم آ سکتے ہو. تو اگر تم مغلوب اسلام کے ساتھ آتے ہو تو ہم تمہاری قدر زیادہ کریں گے. یعنی آپ دیکھ لیجئے کہ جو مہاجر تھے صحابہ میں مثلا، ان کی قدر تو سارے لوگوں سے زیادہ تھی. اچھا، بدر میں جن لوگوں نے بدر میں حصہ لیا تھا، سارے صحابیوں میں بدری صحابی سب سے اونچے سمجھے جاتے تھے. یعنی ان کا مقام تھا. اچھا، ان کا مقام اس لیے نہیں تھا بلکہ اس لیے تھا کہ انہوں نے اس وقت اسلام کا ساتھ دیا جبکہ ان کو معلوم تھا کہ بالکل اپنے آپ کو مرنے کے لیے ہم جا رہے ہیں وہاں پر. تو یہ جملہ جو اللہ نے استعمال کیا یہ بہت اہم ترین جملوں میں سے ہے کہ تم یہ مت سمجھو کہ ہم بے بس ہو گئے. ہم صرف یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ اگر ہم اسلام کو تھوڑی دیر کے لیے کمزوری کی حالت میں رکھیں تو تمہارا موقف کیا ہوگا. تو یہ اصل میں تمہارا ٹیسٹ ہے، ہمارا ٹیسٹ نہیں ہے. ہم تو اپنے مطلب یہ جب ہماری مرضی ہوگی ہم اسلام کی فتح کو دے دیں گے. تو اس میں جو مطلب ہے کہ تمہارے پاس یہ مال ہمیشہ رہنے والا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ہی کا وارث ہے، اللہ ہی کے پاس یہ واپس چلا جائے گا. تم خرچ کرو گے تو پھر یہ تمہارے نام سے خرچ ہو جائے گا. اگر ویسے ہی واپس آ گیا تمہارا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، لیکن تمہارے خرچ کرنے سے ہمارے پاس واپس آیا تو یہ تمہارے نام سے ہوگا. اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ اجر کے مستحق تو دونوں ہیں. ایک گروہ کا رتبہ دوسرے گروہ سے مگر بلند ہے کیونکہ اس نے زیادہ سخت حالات میں اللہ کی خاطر وہ خطرات مول لیے جو دوسرے گروہ نے کے سامنے نہیں آئے. انہوں نے ایسی حالت میں مال خرچ کیا جب کہیں دور دور تک یہ امکان نظر نہیں آتا تھا کہ فتوحات ہوں گی اور اس سے ان کے خرچ کی تلافی ہو جائے گی. ایسے نازک دور میں جب کفار سے جنگ تھی اور ہر وقت اندیشہ تھا کہ دشمن غالب آ کر اسلام کا نام لینے والوں کو پیس دیں گے. مفسرین میں سے مجاہد، قتادہ اور زید ابن اسلم کہتے ہیں کہ اس آیت میں جس کے لیے فتح کا استعمال کیا گیا ہے اس سے مراد ہے فتح مکہ. عامر شعبی کہتے ہیں اس سے مراد صلح حدیبیہ ہے. اس کے علاوہ بھی اور قول ہیں جو مطلب یہ کہے جائیں گے، لیکن میں جو بات کہنا چاہ رہا ہوں وہ یہ کہ فتح مکہ تو ہے اس میں. یعنی نبی کریم کے زمانے میں تو یہ فتح مکہ تھی، لیکن تاریخ میں ہر دور میں آپ دیکھیے گا کہ اسلام کی مظلومیت کے زمانے میں اسلام کے ساتھ کھڑا ہونا اور اسلام کی مطلب طاقت کے ساتھ کھڑا ہونا دونوں میں فرق ہوگا. مطلب جو لوگ اللہ کے ہر دور میں آپ دیکھ لیجئے. تو اس لحاظ سے اگر دیکھا جائے حدیث شریف میں آتا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ صحابہ کے بارے میں کہ تم میں سے اگر کوئی احد پہاڑ کے برابر بھی سونا خرچ کر دے تو جو میرے دور کے صحابی ہیں ان کا ایک مٹھی بھر جو خرچہ ہے وہ تم اس کو نہیں پہنچ سکتے. تو ایک مرتبہ خالد بن ولید عبد الرحمن بن عوف کے درمیان میں جھگڑا ہو گیا اور دوران گفتگو جو ہے حضرت خالد نے کچھ جملہ کہہ دیا، حضرت عبد الرحمن کے بارے میں کچھ جملہ کہہ دیا. تو یہ بات نبی کریم کو پہنچی تو آپ نے فرمایا کہ خدا کی قسم میرے جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر تم احد کے پہاڑ کے برابر سونا بھی خرچ کر دو تو تم میرے اپنے ان پرانے جو سابقون ہیں ان کے درجے کو نہیں پہنچ سکتے. تو اس سے مراد یہ ہے کہ حضرت خالد بن ولید جو ہے صلح حدیبیہ کے بعد اسلام لائے تھے. تو بہرحال یہ تو یعنی اصل مطلب یہی ہے، لیکن میں جو بات کہنا چاہ رہا ہوں وہ یہ کہ اس میں لفظ عام ہے. یعنی فتح مکہ سے مراد تو وہ پہلی والی فتح تھی، لیکن ہر فتح کا زمانہ اس میں آ جائے گا کہ جب اسلام فاتحانہ ہو تب تو ہر آدمی اس کے ساتھ چلنے کو تیار ہوگا، لیکن جب اسلام جو ہے نظر نہیں آ رہا ہوگا اس سے کوئی دنیاوی فائدہ ہوگا تب اس کے ساتھ کوئی کھڑا ہو. اب آج دیکھ لیجیے بعض لوگ ہوتے ہیں جب اسلام پر کوئی حملہ ہوتا ہے تو بعض آپ معاشرے میں دیکھیے، یہاں بھی دیکھیے، بعض لوگ ہمت کر کے اسلام کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں جبکہ پورے لوگ جو ہیں اسلام کو کوئی اہمیت نہیں دیتے. تو بہرحال ان کی قدر تو ہوگی. یعنی وہ لوگ جو ایسے معاشرے میں ہوں اور جو مظلوم مسلمان ہو رہا ہو تو اس کے لیے کھڑے ہوں تو آپ یقیناً اس کی قدر کریں کہ دیکھیے کہ آدمی جو ہے اتنے لوگوں کے مقابلے میں ایک آدمی تو کم سے کم ایسا ہے جس نے یہ بات کہی. باقی یہ کہ جو اسلام کی فتح کے بعد بھی اسلام کے ساتھ آئے گا اللہ تعالیٰ ان کو بھی اجر دے گا، لیکن یہ بات طے ہے کہ پہلے والے کے مقابلے کا درجہ نہیں حاصل کر سکتے وہ.
پھر آخری بات اس میں جو آخری آیت ہے آج کی ہے کہ من ذا الذی یقرض اللہ، کون ہے جو اللہ کے لیے قرض دے. اس قرض کو اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو قرض مانا ہے. یعنی آپ زکوٰۃ دیتے ہیں تو اس کو اللہ تعالیٰ اپنے اوپر قرض مان رہا ہے. آپ اپنے گھر والوں پہ خرچ کرتے ہیں اس کو اللہ تعالیٰ قرض دیتا ہے. یعنی جو آپ کی ذمہ داریاں ہیں واجب، وہ بھی قرض ہے. جی، آپ کسی کی کو واقعتاً قرض دیتے ہیں اور صرف اس لیے دیتے ہیں اگر اس نے واپس کر دیا تو ٹھیک ہے، نہیں واپس کر سکا تو میں اللہ کے نام سے معاف کر دوں گا، تو یہ بھی اللہ کے ذمہ قرض ہو گیا. جہاد میں جو کچھ دیتے ہیں وہ بھی قرض ہے. یہاں تک کہ آپ کوئی مطلب دنیا میں کوئی چیریٹی کام کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے کہ تم دے تو اس کو رہو، لیکن اصلاً میں اپنے اوپر اس کو قرض کو لے رہا ہوں. اور اس قرض کے لیے اس نے اللہ تعالیٰ نے شرط ایک لگائی ہے. حسن کا مطلب کیا ہے؟ نہ تو احسان جتانا، نہ اس کو ذلیل کرنا. بھلے احسان جتا کے ذلیل مت کرنا، اس کو مطلب یہ ہے کہ جیسے اس پہ کوئی مطلب بوجھ ڈالتا یا ایزا دینا، تکلیف دینا. ایزا دینے والی بات کو جملہ کہہ دیا کہ بھائی تم پہلے تو بڑے مطلب یہ کہ میرے آگے جھکے رہتے تھے، اب تو بڑے اکڑ گئے ہو اور میں نے تمہارے لیے تو یہ کیا تھا، وہ جملہ کہہ دیتے ہیں، تو یہ نہ کریں. اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر دینے میں اس کو مشکل ہو تو اس کے لیے معاف کر دیں. اور تیسری بات وہی ہے کہ اگر وہ نہیں دے رہا ہے تو اللہ سے امید رکھے کہ ٹھیک ہے اللہ میں نے آپ کے نام سے دیا تھا تو اب آپ اپنے میں آپ کے پاس میرا اجر آپ اس کو بچا لیجیے گا. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے میں قرض مان لیتا ہوں. اب اس میں اللہ نے وعدہ بڑا دلچسپ کیا ہے. اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے کہ جب تم مجھے قرض دو گے اس طریقے سے تو صرف لوٹاؤں گا نہیں، دوہرا کے لوٹاؤں گا، کئی گنا کر کے لوٹاؤں گا اور اجر الگ سے دوں گا. اب یہ جو جملہ ہے حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے کہ جو اجر المرتبہ دیتا ہے وہ دیکھ کر دیتا ہے کس حالت نے کس حالات ان کے جذبے کے تحت عمل کیا تھا. تو اللہ تعالیٰ کے پاس ہر درجے کا عمل الگ، ہر عمل کا درجہ جو ہے اس کے مطابق اس کا اجر بھی اسی کے حساب سے طے ہوگا اور اس کی مطلب یہ ایک حیثیت ہوگی. تو یعنی ان آیتوں کو میں نے یعنی یہ حصہ جو ہے سورہ حدید کا یہ خاص طور سے اس معنی میں بڑا اہم ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ بات کہہ رہا ہے کہ جو مومنین ہیں، حدیث شریف میں ہے کہ آپ نے فرمایا کہ مومن کا مال جو ہوتا ہے وہ صالح ہونا چاہیے اور صالح لوگوں کے لیے استعمال ہونا چاہیے. یعنی آپ دیکھیے کہ آج کل کے زمانے میں ہمارے ہاں بڑی مشکل ہو گئی ہے کہ ہم جو لوگ خاص طور سے پی آر کے قائل ہوتے ہیں وہ بڑے بڑے لوگوں کی دعوتیں کرتے ہیں اور اس کے نتیجے میں انویسٹمنٹ ہوتی ہے ان کی کہ بھائی ان کے ذریعے سے فلاں کام ہو جائے گا، سیٹ مل جائے گی تو فلاں موقع مل جائے گا، کچھ بھی ہو جائے گا، اور اس میں خرمو خرچ کر دیتے ہیں. لیکن آپ یہ دیکھیے کہ وہی لوگ جب کوئی اسلام کے لیے چندے کی بات ہو، مسجد کے کسی کام کے لیے، دینی کسی کام کے لیے، تو وہ بالکل ایسا ہوگا کہ جسے وہ بڑے منہ بسور کے، بڑے الجھ کے، سوچ کے کچھ کر کے ایسی تھوڑا سا کر کے اس سے ملے گا کیا مجھے. اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے کہ تم اگر پریارٹی کو چینج کر لو اور اللہ کے لیے یہ کام کر لو تو تم جو کام کر رہے ہو یہ تمہارے لیے ہم اس سے بڑا بنا دیں گے جتنا تم مطلب یہ کہ ان کے ساتھ حاصل کرنا چاہ رہے ہو. تو یہ پورا یعنی اگر دیکھا جائے تو ہماری اسلامی طور پر جو انویسٹمنٹ کا پالیسی ہے اسلام میں وہ بڑی مختلف ہے دنیاوی لحاظ سے. اور اس کے لیے لفظ استعمال کیا اللہ تعالیٰ نے انفاق کا. بنیادی طور پر انفاق جو ہے اس کا ترجمہ کریں گے خرچ کرنا، لیکن اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے کہ انفاق کرو گے تو ہم تمہیں بچت کر دیں گے. یعنی اپوزٹ تاثیر ہے اس کی کہ آپ دیں گے تو اللہ تعالیٰ نہیں تم کو واپس مل جائے گا، اگر تم بچاؤ گے تو وہ چلا جائے گا. یعنی جو بچ رہا ہے وہ جا رہا ہے، وہ تمہارے ہاتھ میں نہیں ہے، لیکن جو تم دے رہے ہو وہ تمہارے پاس واپس آ رہا ہے. تو اگر آپ دیکھیں تو آج کی اکنامکس جو ہے وہ کہتی ہے سیو منی. اللہ تعالیٰ کی اکنامکس کہتی ہے کہ اسپینڈ منی. تو اس سے یعنی انسان کا جو ذہن ہے وہ مال کے ساتھ جو اس کی محبت ہے وہ بدل جاتی ہے، ضرورت مندوں سے اس کا تعلق بڑھ جاتا ہے، اور پھر اللہ کی راہ میں اس وقت بھی اس کو دینے کا جذبہ ہوتا ہے جبکہ ہو سکتا ہے دنیاوی لحاظ سے کوئی اس کی قابل قدر عزت افزائی نہ ہو، کوئی ہمت افزائی نہ ہو، تب بھی وہ دے رہا ہے. تو یہ پوری گویا سائیکولوجی جو ہے وہ اگر انسان میں پیدا ہو تو پھر آپ اس سے اندازہ کیجئے کہ انسان جب بطور مومن کے ابھر کے آتا ہے تو اس کا مال بھی جب مومن ہو جائے تو کتنا فرق پڑتا ہے. اور آج دیکھ لیجیے آپ کے دنیا کی جو دوسری قوتیں ہیں آپ دیکھ لیں ان کا معاملہ یہ ہے کہ وہ اگر مومن مسلمان کو دیں گے نا تو اس لیے دیں گے مسلمان کو کتنا خرید سکتے ہیں ہم، وہ اس لیے نہیں دیتے کہ وہ آپ کی خدمت کرنے آ رہے ہیں. اور جو اپنے لوگوں کو دیں گے وہ نوازیں گے اس کو، مطلب ان کو معلوم ہے کہ بھئی ہمارے لیے فلاں مشن میں کام کرے گا، لیکن مسلمانوں ملکوں میں تھوڑی مدد کر دیں گے تو لیکن ان کا مقصد ہے کیسے ان کو پھانس لیں، کیسے مقروض بنا دیں، کیسے ان کو مطلب ان کے اوپر اپنی حکمرانی کریں. تو مسلمان کا رویہ یہ نہیں ہے. مسلمان کا معاملہ یہ ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ سے ڈیل کر رہا ہے مسلمان، جبکہ یہ ڈیل کر رہے ہیں اپنی ذاتی ضرورتوں سے اور ذاتی ضرورتوں کے لیے لوگوں کو ٹریپ کر کے اور استعمال کر کے.
اور اس کے نتیجے میں ان کی آپ دیکھیے اکنامی کیا ہوتی ہے، لوگوں کو لوٹ لو، جتنا بھی آپ ٹریپ کریں گے کماتے چلے جائیں گے، قرضے کے ذریعے سے، سود کے ذریعے سے، مختلف ذریعوں سے لوٹتے چلے جائیں گے، اسی کو کامیابی سمجھیں گے. جبکہ اللہ تعالیٰ نے مومن کو ہی بتایا ہے کہ مومن کی زندگی اگر ایسے ہو جاتی ہے تو وہ دینے والا بن کر زیادہ لینے والا بن جاتا ہے. اور اس کو مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ کے جو اجر ملتا ہے وہ تو ہے ہی اپنی جگہ پر. تو یہ آج کے گویا درس کا حصہ تھا. میں کہتا آج یہیں تک ہم لوگ